بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں قربانی کے بارے میں کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کس چیز کو کہتے ہیں۔ قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتا ہے۔ قربانی اسلام کا ایک عظیم اور بے حد فضیلت والا حکم ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی۔ بہرحال اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے برابر مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، جیسا کہ سورہ الصافات میں ہے، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور منی میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ منی کا مقام مکہ معظمہ سے 3 میل دور دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے۔ جب اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مار دی، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر آ کر ورگلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لیٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ آپ زور لگا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے، ابا جان جلدی کیجئے۔ چھری چلتی رہی اور گردن نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی، اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کا اجر دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے، اور حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوئی ہے، اور آج بھی انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دسا گیا تھا۔ اب اس جگہ نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں، اور آج بھی انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دس گیا تھا۔ اب اس جگہ نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے پاکیزہ مال سے ایک حلال جانور کو اپنی راہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور ہمیں چاہیے
کہ پورے ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور ہر زمانے میں مسلمانوں نے نہایت محبت اور اہتمام سے اس اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی والا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے اللہ کے بندوں، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے لیے ان میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ان کا بھی یہی حساب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رہے، صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ بہرحال جو لوگ مالی وسعت اور قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے اپنے واجب قربانی ادا نہیں کرتے، وہ آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہیں ہیں، یہاں جمع ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ یہاں کی حاضری سے کسی بد نصیب سے بد نصیب ہی کو روکا جا سکتا ہے، اس لیے بخل سے کام نہ لیں۔ جس نے یہ مال دیا ہے یہ حکم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی تعمیل کریں، اسی میں سلامتی ہے۔